تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام کائنات کے سب سے عظیم اور بہترین انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ایک ایسے فتنے کا تذکرہ کیا جائے گا کہ جو فتنہ امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے، جس کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا اور خطرناک ترین فتنہ قرار دیا ہے۔ وہ فتنہ کون سا ہے؟ وہ مال ہے، دنیا کا مال، دولت۔ مال کو مال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان النفس تمیل الیہ، انسان کا نفس اور انسان کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، مائل ہوتا ہے۔ ہر انسان کا دل کرتا ہے میرے پاس مال ہو، بہت زیادہ ہو، حتیٰ کہ ایک بندے کے پاس اگر سونے کی اور چاندی کی ایک پوری کی پوری وادی موجود ہو، لابتغى ثانیہ، دوسری کو تلاش کرے گا، دوسری مل جائے لابتغى ثالثہ، اللہ کا شکر نہیں کرے گا بلکہ تیسری سونے اور چاندی کی بھری ہوئی وادی تلاش کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس طرح کا انسان جو مال کا حریص اور لالچی ہوتا ہے، لا تملأ جوف ابن آدم الا من تراب القبر، ایسے انسان کے پیٹ کو دنیا کا مال بھر نہیں سکتا، جب اس کے پیٹ کو بھرا جائے گا تو قبر کی مٹی سے بھرا جائے گا۔ اور ویسے بھی مال ہر انسان کی ضرورت ہے اور بڑی زیادہ ضرورت ہے۔ انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو لباس کے بغیر ہوتا ہے، بے لباس ہوتا ہے، برہنہ ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے۔ آواز صحیح آ رہی ہے؟ آواز کا کوئی مسئلہ تھے جمعے دے دوران گلا نہ کریا کرو، اللہ تعالیٰ برکت آ کرے۔ مال ہر انسان کی ضرورت ہے۔ انسان دنیا میں بالکل لباس کے بغیر آتا ہے تو اس کو لباس چاہیے۔ لباس کس سے آتا ہے؟ مال سے، پیسوں سے۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو کھلے آسمان کے نیچے آتا ہے، اس کو رہنے کے لیے گھر چاہیے، تو گھر کس سے بنتا ہے؟ مال سے۔ انسان دنیا کے اندر آتا ہے، پھر اس کو زندگی گزارنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، ٹریول کرنا پڑتا ہے، تو سفر کے لیے گاڑی چاہیے، تو گاڑی کس سے آتی ہے؟ مال سے۔ اور بالکل اسی طرح انسان دین کا کام کرنا چاہتا ہے، مسجد بنانا چاہتا ہے تو مسجد کس سے بنتی ہے؟ مال سے۔ مدرسہ چلانا چاہتا ہے، مدرسہ کس سے چلتا ہے؟ مال سے۔ کوئی کام بھی مال کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو درس رکھواتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مال کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ مال ایک بہت اہم چیز ہے اور ایک مسلمان کی زندگی کے اندر مال ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المومن القوی خیر من المومن الضعیف، مومن جو کمزور ہے وہ اتنا بہتر اور فائدہ مند دین کے لیے ثابت نہیں ہوتا جتنا کہ طاقتور مومن جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے بھی، وہ مال اور دولت کے اعتبار سے بھی ہے۔ جتنا طاقتور مومن اسلام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، کمزور مومن اسلام کے لیے اتنا فائدہ مند ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی مال کے وجہ سے، اس مال کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کے اندر لڑائیاں پڑی ہیں،
बड़े बड़े दोस्त आपस में दोस्तियां खत्म हो गई हैं, बड़े बड़े रिश्तेदारों की रिश्तेदारियां खत्म, ताल्लुक टूट गए हैं इस माल की वजह से। और अल्लाह की कसम मैंने बड़े बड़े दीनी घराने देखे हैं कि जहां पे माल की वजह से एक दूसरे की दाढ़ियों को पकड़ा गया है और माल की वजह से बने बनाए और बसे बसाते घर जो है वो चंद मिनटों और दिनों के अंदर बिल्कुल ही बर्बाद और वीरान हो गए। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन फितना, मेरे लोगों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, हर उम्मत का फितना है, हर उम्मत के लिए एक बड़ी आजमाइश है। वह फितना तो उम्मती अल माल, और मेरी उम्मत का जो फितना है सबसे बड़ा वो माल का फितना है। इस माल के फितने से बच के जाए। और वैसे भी गौर किया जाए तो क़यामत के दिन हर इंसान से कितने सवाल होने हैं? 5। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तज़ालु क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्स, कोई आदम का बेटा, आदम की बेटी तब तक अपना पाँव नहीं हिला सकेगा जब तक अल्लाह के किए हुए 5 सवालों के जवाब ना दे दे। उन 5 सवालों में 2 सवाल माल के मुतल्लिक है। मिन आइना इक्तसबहु, कहाँ से कमाया है? अगर कमाया सही जगहों से है, वाइन अनफक़हु, खर्च कहाँ पे किया है? माल इतना अहम है कि क़यामत के दिन 5 सवाल किए जाएंगे हर इंसान को, उनमें से 2 सवाल माल के मुतल्लिक़ किए जाएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है माल की, जितना ज़्यादा ये अहम है इंसान की ज़िंदगी में, जितना ज़्यादा इंसान का इसके साथ ताल्लुक़ और वास्ता पड़ता है, उतना ही ज़्यादा कुरान और हदीस ने इस माल के मुतल्लिक़ मुझे और आपको गाइड कर दिया है, समझा दिया है कि माल हराम ना कमाना, जितना तेरे नसीब और मुकद्दर में है वो तुझे मिल के रहना है। नसीबु का तसीबु का वलौ तहता जबलई, तेरे नसीब का तुझे मिल के रहना है अगरचे पहाड़ों के नीचे खाइयों के अंदर क्यों ना चला जाए। ला तसीबु का मा नसीबु का वलौ तहता शफतैन, जो तेरे नसीब का नहीं है, जो तेरे हिस्से का नहीं, वो तुझे नहीं मिल सकता अगरचे कायनात की जो ताकतें हैं वो उस माल को लाके तेरे होंठों के नीचे क्यों ना रखें। जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं मस्जिद के अंदर सफ़र करके आया, घोड़े पे था, तो नमाज पढ़ने के लिए मैंने मस्जिद के अंदर जाना था, घोड़े से उतरा, एक यहूदी ने मुझे देखा। यहूदी नौजवान कहता है मुझे पता चल गया आप मस्जिद में जाने लगे हैं नमाज पढ़ने के लिए। कहा हाँ। तो कहा फिर मैं आपके घोड़े की राखी रखता हूँ, हिफाजत करता हूँ, आप चले जाइए नमाज पढ़ लीजिए। कहते हैं मैं बड़ा खुश हुआ, यहूदी हो के ईमानदारी दिखाएगा, वाह सुभान अल्लाह। फरमाया कि मैं नमाज पढ़ने के लिए चला गया, घोड़ा वहाँ पे खड़ा किया, यहूदी उसके पास खड़ा था। फरमाया कि जब मैं नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो मस्जिद से निकला, मेरी नज़र पड़ी घोड़े के ऊपर, तो मैं देख के बड़ा खुश हुआ, वाह सुभान अल्लाह, यहूदी हो के ईमानदार, मैंने नमाज पढ़ ली है, बाहर निकल गया हूँ, लेकिन घोड़ा तो मेरा वहाँ पे खड़ा है, मौजूद है, नज़र आ रहा था। फरमाया जब मैं करीब गया मैंने जाके देखा कि यहूदी पास कोई नहीं था। मैं घोड़े के ऊपर बैठने लगा तो मैंने ये नज़र पड़ी कि वो जो मेरे घोड़े के ऊपर काठी थी, सीट थी बैठने वाली, वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं, वो गायब थी। क्या मतलब? यहूदी उसको चुरा के ले गया था। फरमाया कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इरादा किया था कि ईमानदार यहूदी हो के ईमानदार, इसको मैं इनाम दूंगा। और इनाम कितना दूंगा? 2 दिरहम इसको इनाम के अंदर दूंगा कि यहूदी हो के इसने ईमानदारी का मुजाहरा किया। लेकिन वो तो बाद में पता चला कि इसने ईमानदारी का मुजाहरा कोने किया, वो काठी और सीट जो थी वो उठा के चुरा के ले गया हुआ है। फरमाया चलो खैर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया 2-3 दिन बाद मेरा गुजर बाजार से हुआ, मैंने वहाँ पे एक दुकान पे अपनी वही काठी देखी, सीट देखी, मैंने वहाँ पर रुक के, पता है बंदे की जो अपनी चीज़ होती है बंदा पहचान लेता है, कहा मैं रुक के दुकान वाले से पूछा कि यार ये कहाँ से आई है?
فرمایا مجھے کوئی بیچ کے گیا ہے. فرمایا کتنے کی؟ کہتا ہے 2 درہم کی. فرمایا سبحان اللہ، اللہ واقعی تو نے جو انسان کی قسمت اور نصیب کے اندر رزق لکھ دیا ہے بندے کو وہی مل سکتا ہے. بندہ الٹا لٹک بھی جائے، بندہ پوری کائنات کے بینک جو ہے ان کی ڈکیتیاں کر لے، رب اکبر کی قسم اپنے نصیب سے زیادہ پھر بھی نہیں پا سکتا ہے. فرمایا اگر یہ چوری نہ کرتا تو اس کو اچھے طریقے سے، عزت سے، آنر سے، رسپیکٹ سے، پروٹوکول سے، خوشی سے میں نے 2 درہم دینے تھے، میں نے ارادہ کیا تھا، لیکن اینو او والا ہضم نہیں ہوا، صبر کر کے انہیں حرام کما لیا چوری کر کے. جو کسی کا مال چوری کرے گا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، یہ بندہ وہاں پہ کھڑا ہوگا اللہ کے دربار میں، اور چوری شدہ مال جو ہے یہ اس کی گردن کے اوپر پڑا ہوا. اگر کسی کا اونٹ کسی نے چرایا ہے، اس عرب میں اس وقت اونٹ ہوتے تھے زیادہ لوگوں کے پاس، کسی کا اونٹ اگر کسی نے چرایا ہے تو قیامت کے دن انسان اللہ کے دربار میں آئے گا، میدان محشر لگا ہوگا، اور وہ اونٹ بندہ اپنی گردن کے اوپر رکھ کے پھر آئے گا. اور اگر کسی کی بکری چرائی ہے تو بکری اس کی گردن کے اوپر ہوگی. کسی کی زمین پہ نجائز قبضہ کیا ہے تو وہ 7 زمینوں کا توق جو ہے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا، اور ایک حدیث کے مطابق 7 زمینیں نیچے اس کو زمین کے اندر دھنس دیا جائے گا. اگر بندہ بااختیار تھا، بندے کا کوئی کام چلتا تھا، نام چلتا تھا، سیٹ چلتی تھی، کرسی چلتی تھی، لیکن وہ بندہ کسی کے کام آتا تھا. کوئی بندہ ٹر گیا، اے جی حضرت صاحب میرا ایک کام کر دو، ہیں تاڑے ہاتھ واسطے میرا فلاں کام کر دو، تے چلو میرا بھلا ہوئے گا، تیرا تو ہو جائے گا، میرا کیا بنے گا؟ اچھا تاڑی بھی خدمت کر دیں گے، تانوں خوش کر دیں گے، کیا دو گے؟ اتنے دوں گا. اب اس نے کسی سے لے کے کسی کا کام کیا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رشوت. یہ رشوت اور حرام ہے. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت کا مال دینے والا اور رشوت کا مال لینے والا دونوں اللہ کی جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. ایتھے اسی آنے کوئی نہیں چل دے، اے قاری صاحب تانوں کی پتا، تسی تے پڑھا دیو جمعے، او تسی پڑھ دیو حدیثاں، اے تانوں نہیں پتا، اے تو بغیر نہیں معاملے چل دے. جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، دکانیں چلا کے، لوگوں سے مال ہتھیا کے امیر ہوتا ہے اور کہتا ہے میری دکان بڑی چلتی ہے، کاروبار بڑا چلتا ہے، میری جناب بڑا پیسہ آ گیا، اللہ کا میرے سے بڑا کرم ہے جی. ایک آدھا کرم ہے جی. جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دا لگاتا ہے لوگوں کو. اور سمجھاؤ ان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا. بخاری کی حدیث ہے، جس بندے نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اس کا تعلق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے. وہ بندہ تو جو مرضی پہ کہ اہل حدیث ہونے ہیں، وہ بندہ کہ اہل سنت ہونے ہیں، نہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے فلیس منا، جو مرضی اپنا نام رکھ لے، وہ اور میں ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے انسان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھیں مثال سے بات کو سمجھیں. ایک بندہ شراب کی بوتل لیتا ہے، شراب کی بوتل ہے وہ حرام ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. اب اس بوتل کے اوپر وہ شراب کا لیبل اتار لیتا ہے جو لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر پیپسی کا وہ ریپر لگا دیتا ہے، تو کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ کوکا لگا لے پھر حلال ہو جائے گی؟ نہیں. اسی طرح انسان کے اعمال اور انسان کی تجارت اور انسان کا مال کمانے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہ ہوا. اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھی بتا دیا ہے ایسے بندے کا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں. کہا سود کے پیسے دے کے یا لے کے امیر نہ ہونا، امیر ہونے کے خواب ہر بندہ دیکھتا ہے. اور آج تو پاکستان کے اندر غربت اتنی زیادہ ہے اور حالات اور مہنگائی، اللہ ہی تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے ملک پاکستان کے اوپر. میں پوسٹ پڑھ رہا تھا اور بڑا دل سڑتا ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ کے. کسی نے لکھا تھا کہ اگر پاکستان میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے ویزے کھول دیے جائیں، سارے جڑے جڑے ملک سے جدہ جدہ دل کردا ہے وہ چلا جائے، فلائٹاں ایئرپورٹاں تے بالکل ریڈی نے، تے بغیر پاسپورٹ تو، بغیر ٹکٹ دیاں پیسیاں تو، بغیر ویزیاں تو جاؤ، جڑے ملک جانا ہے چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟
1947 میں جو ہجرت ہوئی تھی اس سے کئی گنا بڑی ہجرت آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی. کیوں؟ تب تو لوگوں نے جانیں دی اس ملک کی خاطر. آج لوگ اس ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں. جس کے پاس 4 ٹکے آتے ہیں اللہ کی قسم وہ اپنے گھر والوں کو یہاں سے لے کے کسی اور ملک کے اندر شفٹ ہونا اس سے بڑی سعادت کی بات ہی کوئی نہیں سمجھتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے بدبخت حکمرانوں نے جن کو ووٹ دے کے ہم نے اس نظام کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. اللہ کی عزت کی قسم باہر سے کافروں سے غیروں سے پیسے لیتے ہیں. غریب عوام کے نام پہ ہمارے ملک کا چلتا نہیں ہے سسٹم اور نظام نہیں چلتا. میرے اور آپ کے نام پہ پیسے ادھر سے قرضہ لیتے ہیں, ادھر سے لے کے اپنے ہی اولادوں اور جناب جو بیٹے اور بیٹیاں ان کی عیاشی کی خاطر وہ پیسہ لے کے ان کے اوپر خرچ کر کے اور دوسرے ملکوں میں جا کے اپنے بینک اکاؤنٹ کھلوا کے ان کو بھر کے چلے آتے. اور ساڈی بدبختی دا عالم ہے وے اسی پھیر کے نے نہیں جی فلانی لیگ فلانی ہوئی ہیں پاویں کھاندے نے لاندے بھی ہے نے نہیں جی فلانا چور ہے, وہ کہندا نہیں جی فلانا چور ہے, کہندا نہیں جی وہ چور ہے, وہ کہندا نہیں یہ چور ہے, سارے ہی چور ہے. تمام لوگوں کے یہ جو بڑے بڑے سیاسی حکمران ہیں, اللہ کی عزت کی قسم ہے ممبر پہ کھڑا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی ویڈیو دیکھی, ان کے بیانات سنے ہیں, تمام کے تمام شرکیہ باتیں کرنے والے, شرک کرنے والے. اور میں نے پچھلے دنوں تو ایک بڑا جو لیڈر بنا ہوا ہے, میں نام نہیں لیتا, اس کا میں نے ویڈیو دیکھی, وہ کسی اہل تشیع جو ہیں وہ صحابہ کا دشمن, رسول اللہ کی اصحاب اور آل کے اولاد کے دشمن ہے جو پکے, اللہ کی قسم ان کے ساتھ کھڑا ہو کے بڑی جناب ہنس کے مسکرا کے ویڈیو بنا رہے. اور اسی نا جی تبدیلی وہ نہیں لے آنی ہے. اچھا بہرحال بات ہم کر رہے تھے مال کی. تو مال حلال طریقے سے کمانا ہے, حرام طریقے سے اگر مال کمایا یہاں پہ تو امیر ہو جائیں گے, لیکن قیامت کے دن اس ایک ایک پائی کا حساب اللہ کے دربار میں دینا پڑنا ہے. مال کے متعلق بے شمار باتیں ہو سکتی ہیں, صرف 2 باتیں کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات کیا ہے کہ مال کو خرچ کرو اللہ کے رستے میں, اور جو بندہ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرے گا نا, چاہے نفلی ہے چاہے فرضی ہے, تو کس بندے کا مال قبول نہیں ہوگا, کسی شکل بھی نہیں ہو سکتا. وہ ہم 4 لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم مختصر سی بات کریں گے اللہ کے رستے میں کن 1-2 طریقوں سے مال خرچ کیا جائے تو تھوڑا بھی خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ ثواب عطا فرما دیتے. مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو کون سا مال قبول نہیں ہوتا, چاہے وہ مال کسی غریب کے اوپر لگے, مسکین کے اوپر لگے, کسی بیوہ کے اوپر لگے, اور کسی بڑے ضرورت مند کے اوپر خرچ ہو, آپ کا وہ مال قبول نہیں ہوگا. جو خرچ کرنے والا انسان عقیدہ توحید پہ پکا نہیں ہے, جو شرک کرتا ہے اور کفر کرتا ہے, ایسے بندے کا کوئی خرچ کیا 1 روپیہ بھی قبول نہیں ہوگا. قرآن مجید میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ال عمران کی 117 نمبر ہے, مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور جو تم دنیا کی زندگی میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو نا, اس مال میں سے قبول نہیں ہوگا. کون سا مال؟ جو بندہ پیسے تو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں, لیکن ساتھ میں شرک نہیں چھوڑتا, ساتھ میں کفر نہیں چھوڑتا, اس کے مال کا کوئی فائدہ نہیں اس کو ملنے والا. میں حدیث کے اندر پڑھ رہا تھا ابھی رات کو کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں میں اللہ کے راستے میں اتنے گھوڑے اور اتنے اونٹ خرچ کیا کرتا تھا کہ مجھے ان کا حساب ہی نہیں ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہو گئے ہیں. پچھلے تو ہمیں اللہ پاک نے سارے معاف فرما دیے ہیں. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو بندہ کافر ہو, جو مشرک ہو, وہ اللہ کے راستے میں جتنا مرضی خرچ کرے اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے, عاص بن وائل کافر تھا مکے کا, یہ فوت ہونے والا تھا. تو اس کے 2 بیٹے تھے, بخاری کی حدیث 2 بیٹے تھے, ایک بیٹا مسلمان اور ایک بیٹا کافر تھا. اس نے وصیت کی مرنے سے کچھ دیر پہلے کہ میری جائیداد میں سے 100 غلام آزاد کر دیے جائیں. 100 غلام.
تو کافر جو بیٹا تھا اس نے 50 غلام اسی وقت آزاد کر دیے. ابا مر گیا تو 50 غلام آزاد کر دی. تو جو مسلمان بیٹا تھا وہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور آج بھی جو مسلمان ہیں وہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی مسئلہ. کیا مطلب؟ وہ حدیث سے دیکھتے ہیں, وہ قرآن سے دیکھتے ہیں. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا باپ یہ وصیت کر کے مرا ہے کہ 100 غلام آزاد کر دینا, میرے کافر بھائی نے تو 50 غلام آزاد کر دیا, بتائیں میں کیا کروں؟ فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا تو پھر تم اس کے غلاموں کو آزاد کرتے, وصیت کو پورا کرتے تو اس کو فائدہ ہوتا, لیکن چونکہ وہ کافر ہے اب تم خرچ بھی کر دو گے تو اس کو کوئی ثواب اور فائدہ ملنے والا نہیں, لہذا نہ ہی کرو تو بہتر ہے. کافر کو, مشرک کو, اور آج ہم کفریہ کام کرتے ہیں, شرکیہ کام کرتے ہیں, قبروں کو ہم پوجتے ہیں, اللہ کے علاوہ سے مدد ہم مانگتے ہیں, اللہ کے علاوہ قبروں کے اوپر جا کے اپنے جناب سروں کو اور اپنے ماتھے کو, پیشانی کو ہم چکاتے ہیں, گھوڑوں کے آگے نام کے مسلمان آگے جناب سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور یہ مسلمان, یہ شرک سے پاک مسلمان ہے. شرک کا عقیدہ بڑا ضروری ہے. عقیدے کے بغیر بندہ جتنے مرضی روپیے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے, اللہ کی عزت کی قسم, قرآن اور حدیث کی یہی تعلیم ہے, بندے کا 1 روپیہ بھی اللہ کے دربار میں قبولیت کو نہیں پہنچتا ہے. دوسری بات, اگر بندے نے اخلاص سے نہیں نہ خرچ کیا تو پھر بھی کوئی قبولیت نہیں. اخلاص خالص اللہ کے لیے, مال آیا ہے خرچ کرنا ہے لوگوں کے اوپر یا کسی اچھے کام کے اوپر تو خالص اللہ کی خاطر خرچ کرنا ہے, کوئی دوسرا تیجا لالچ نہیں ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں, اخلاص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری چھپ کے ہی کوئی کام کرنا ہے, جو لوگوں کے سامنے کام کر دیا جائے اس میں اخلاص نہیں, ایسی کوئی تعریف اسلام میں نہیں ہے. کیونکہ کئی کام تو ایسے ہیں جو چھپ کے ہو ہی نہیں سکتے. بڑی عبادت میں سے حج ہے, حج کو چھپ کے کر سکتا ہے؟ عمرہ کوئی چھپ کے چوری چوری کر سکتا ہے؟ نہیں. 5 وقت کی نماز یہ جو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے, بیمار ہے اس کے اوپر بھی, عورت ہے اس کے اوپر بھی, مرد ہے اس کے اوپر بھی. کیا مرد 5 وقت کی نماز ساری زندگی چھپ کے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ان کے مسجد میں آگے پہی لوگوں کے سامنے پڑھنی ہے تو پتہ کیا چلا, اخلاص کا تعلق لوگوں سے چھپا کے نہیں ہے. اخلاص دل کی کیفیت کا نام ہے, نیت کا نام ہے اخلاص. نیت اگر ہو کہ میں یہ پیسے اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا تو میری نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا, تو بڑی اچھی نیت ہے جی, ماشاءاللہ. اور اگر اس سے بڑھ کے نیت ہو میں اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا, یہ اس سے بھی بہتر نیت ہے. اور اس سے بھی بڑی نیت اگر انسان کہے کہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا اور اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے گا, یہ سب سے بڑا اخلاص ہے. اور اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا خرچ کرو, اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ تعالیٰ اس تھوڑے کو بڑا زیادہ کر کے تمہارے حق میں قبول کر کے تمہارے نیکیوں کے جو رجسٹر ہیں ان میں پہاڑوں کے جتنا اضافہ فرما دے گا. اتقوا النار ولو بشق من تمرہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم سے بچو, اگرچہ ایک کھجور اللہ کے رستے میں صدقہ کر کے کیوں نہ بچو, بچو ضرور بچو اللہ کی جہنم سے. تیسری بات, مال جو خرچ کرنا ہے نا اللہ کے راستے میں حلال ہونا چاہیے. حرام مال اللہ قبول نہیں جے کرتا. ایک بندہ کے میں نے دیکھا اپنے گاؤں کے اندر, وہیں کے اندر بندے ہیں کرتے چوریاں, ڈالنے ڈاکے, حرام مال کما کے. رمضان کا مہینہ آیا تو وہ مال نکال کے بڑے لمبے چوڑے دسترخوان اور لوگوں کی افطاریاں کروائی جا رہی. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے, پاک مال کو پسند کرتا ہے. ناپاک اور حرام مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جتنا مرضی خرچ کر دیا جائے اللہ کی قسم اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا. اور ساڈی حالت مکے دے مشرکاں تو بھی پیڑی ہو گئی ہے قسم خدا کی. آپ کہیں گے قاری صاحب وہ کیسے؟ میں نے پڑھا ہے مکے کے مشرکوں نے جب بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تھی تو اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا حرام دا کوئی پیسہ نہ لے کے آئے, اللہ دا گھر بنانا ہے. سب نے حلال کمائی میں سے پیسے لے کے آئے, اور پھر یہاں تک ہے کہ حلال کمائی کے پیسے ختم ہو گئے تھے مشرکوں کے پاس.
اور وہ جو حتیم کا جگہ حتیم والا حصہ نہیں، قسم خدا کی سوچ کے حیران ہوتا ہوں، حتیم والا حصہ صرف مشرکوں کے پاس حلال پیسہ کوئی نہ حرام بڑا پیسہ سی انہوں کو، ان کے پاس حلال پیسہ نہیں تھا، اس لیے حتیم والا تھوڑا حصہ ان کو چھوڑ دیا، وہ کھلی جگہ چھوڑ دی ہے اور حرام پیسہ اللہ کے رستے میں نہیں لگایا۔ مشرک بھی جانتا تھا، مسلمان نہیں جانتا، یہ اپنی اولاد کو کھلاتا ہے حرام کھلاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے حرام کھلاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ یہ لیتا ہے سود، اور صرف سود پہ بات کروں گا پھر آگے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ لیتا ہے سود، بینک سے لے گا قرضے، لاکھ روپیہ لیے ہر مہینے یا سال کے بعد، مجھے تو اس کا خیر اتنا نہیں پتا، وہ جتنی اس کی پرسنٹیج ہے وہ اس کو دیتا ہے اور سود پیچھے پڑا ہے۔ اور میں نے اب دیکھا آپ تو گلی محلے گاؤں کے اندر کسی بندے کو ماڑے کو ضرورت پڑ جائے تو اگلا بندہ کو پیسے دے دے نا، تو بعد میں جناب وہ اس سے سود چارج کرتا ہے۔ بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو نمازی ہیں، اور سود پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے۔ شاید آپ نے یہ باتیں جو میں بھی کرنے والا ہوں آپ نے پوری زندگی کے اندر نہ سنی۔ سود حرام ہے کہ نہیں حرام؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اور دو جگہ پہ ہے، اللہ نے سور کو حرام کیا، خنزیر حرام ہے، اللہ کی قسم خنزیر کا گوشت کھا لو چھوٹا گناہ ہے، سود اس سے کئی گنا بڑا گناہ ہے۔ شراب حرام ہے کہ نہیں؟ روزانہ شراب پی لو چھوٹا گناہ ہے، حالانکہ اپنی نوعیت میں شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، ام الخبائث ہے، لیکن میں کمپیریزن تقابل کر رہا ہوں سود کے ساتھ۔ روزانہ شراب پی لو چھوٹا گناہ ہے، ایک درہم سود کا کھا لو اللہ کی قسم اس سے کئی گنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تسی باز نہ آئے سود کھانے تو کھلانے تو لین تو دین تو پھر سن لو مینوں تہاڈی کوئی پرواہ نہیں کہ تسی اپنے پنڈ دے وچ کنا کو مقام رکھ دیو، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کی خاطر۔ اللہ رسول نے کوئی جنگ لا سکتا ہے؟ وہ پنڈ دے کہے چودھری نال کوئی جنگ لا سکتا؟ اللہ رسول سے کوئی کیسے جنگ لگا سکتا ہے؟ کوئی ادھر جا کے سمڑے والے اسی کے ساتھ لڑائی نہیں لے سکتا، اللہ رسول سے کیسے لے سکتا ہے؟ کوئی تھانے جا کے ایس ایچ او کے ساتھ اونچی بات سے نہیں بول سکتا، اللہ کے ساتھ کوئی جنگ کیسے لگا سکتا ہے؟ لیکن مسلمان بدبختی کے ساتھ سود لے کے اور دے کے یہ جنگ کر رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل درہما من الربا، جس بندے نے ایک درہم سود کا کھایا، کتنے درہم؟ ایک، اور ایک درہم اب اس وقت کوئی 80 روپے کا ہوگا تقریباً، 80 کا راؤنڈ باؤنڈ ہوگا قریب قریب، سمجھو 80 روپے۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے جس نے ایک لقمہ کھایا، وہ بندہ ایسے ہے اَيَّنْكِحَ الرَّجُلَ أُمَّا، استغفر اللہ، وہ بندہ ایک درہم اور لقمہ سود کا کھانے والا ایسے ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اس قدر خطرناک یہ چیز، اور میرے ملک کا پورا نظام ہی سود کے اوپر، تو اللہ کی لعنتیں نہیں برسیں گی اور عذاب نہیں آئیں گے اور ملک کا بیڑا غرق نہیں ہوگا اور ملک دیوالیہ کے قریب نہیں پہنچے گا، تو پھر ایمانداری سے بتائیں کیا ہوگا؟ جب سے بیچاروں کو ملک مل گیا ہے، ان بدبختوں نے ملک کی حالت کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے، سود پہ بار بار قرضے، ان کو پچھلا سود نہیں دیا جاتا اگلے۔ اور میں زندگی میں پہلی دفعہ ایسا بندہ دیکھا ہے کہ قرضے کے لیے اپلائی کیا، قرضہ مل گیا اور سود پہ، تو کہتا ہے پوری قوم کو مبارک ہو، ہمیں وہ IMF نے قرضہ دے دیا ہے۔ اچھا ساڑھے سے پھر بھی کچھ نہیں آنا، وہ سارا تو سارا کھانا ہے، تاڑیوں اولادہ نے کھانا ہے، جوتے بھی ان کو پڑھنے ہیں، اور اللہ کی قسم جو ان کو ووٹ دیتا ہے، جو ان کے پیچھے چلتا ہے اور ان کی پشت پناہی کرتا ہے اور ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کے لیے ووٹ مانگتا ہے، قرآن و حدیث سے دلائل ہے، برائی کو پرچار کرنے والا اور اس کو ساتھ دینے والا اسی طرح ہے جس طرح برائی کرنے والا ہے۔ اگر چج دے بندے نہیں آتے تو نہ پاؤ ووٹ کے لیے، کوئی آخر آ گئی ہے، گلیاں شلیاں تو بغیر بھی گزارا ہوئیے گا۔ ساڈے بزرگاں نے جناب ٹٹیاں گلیاں دے وچ تے مٹی دیاں پیاں دے اوتے ساری زندگی گزار دیتی ہے اور مٹی دے گھراں چ گزار چھڑی ہے، کی ہو گیا؟ ٹر گئے نے اج۔
اسی بھی چلے جاواں گے. مت ایسنا چیزاں تے رہی آیا کرو کہ جی فلانے نے ووٹ دے دی وہ ساری گلی بنا دے گا, وہ اتنے ٹرانسفارم لوا دے گا. بھائی کی ہو گیا, کہڑیاں چیزاں دے پیچھے مر چلے ہیں, ویک چلے ہیں. تو جو بندہ حرام کمائے گا اور حرام میں سے اللہ کے راستے میں جتنا مرضی خرچ کرے, اس کا مال اللہ قبول نہیں فرماتا. اس کے بعد میرے محترم بھائیوں, جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لیکن خرچ کرنے کے بعد جس کے اوپر خرچ کرتا ہے انہوں کدی نہ کدی کوئی گل بھی سنا دیتا ہے. مثلا مثال دیتا ہوں آسان جو آپ کو جلدی سمجھ آ جائے. میں ہوں اس مسجد کا خطیب, جمعہ پڑھاتا ہوں, قاری صاحب بیٹھے ہیں, مدرس ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ, جماعتیں کرواتے ہیں. مسجد کے ادھر گاؤں سے کوئی بندہ آتا ہے, آپ بڑے اچھے ہیں, مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں. بندہ کوئی آتا ہے, اے وہ بندہ ہے جڑا کدی کدی مینوں بھی کوئی پیسے دے چھڑدا ہے تے کدی قاری صاحب دی بھی چوری چوری خدمت کر دیندا ہے, کدی بندیاں سامنے کدی چوری چوری. اب اس کو کوئی بات پسند نہیں آئی, اے آ کے کی کہندا ہے, قاری صاحب تسی جمعے کی بیان کیتا ہے سود دے متعلق, تانوں پتہ ہے میرے بینک بیلنس کروڑاں روپے آج پہنچے ہیں اور تاڑے تے بھی میں خرچ کرنا وا, خبردار آج تو بعد اگر سود دے متعلق کوئی گل کیتی, اگر کیتی تے وہ جڑے میں تاڑے تے خرچ کرنا سارے بند کر دیاں گا. اچھا میں تاڑے تے ایڈی نیکی کرنا, تسی ساڈے کاروبار دے خلاف جمعے پڑھاؤ. اچھا جی, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى, اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنا مال جس کے اوپر خرچ کرتے ہو اس کو جتلانے کے بعد تمہارا مال کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اللہ ایسے مال کو قبول نہیں کرتا ہے. کسی ماڑے رشتہ دار کے اوپر کوئی 500,000 کدی کو مہینے بعد, 6 بعد, سال بعد دے دیتا نا عید تے بعد وہ دی طرف کوئی تکلیف ہلکی پھلکی پہنچ گئی, انہوں کہنا یار تیرے تو نہیں سی امید, تیرے نال تے اسی ہمیشہ خیر ہی کیتی ہے, تیرے نال تے اسی خیر ہی کیتی ہے, چنگا ہی کیتا ہے, تیرے تے بچیاں دے سر تے ہاتھ ہی رکھیا جدو رکھیا تے تو ساڈے خلاف گلاں کرے. مال کا احسان جتلانے والا ایسے ہے کہ اس بندے کا مال اللہ قبول نہیں فرماتا. والعزا, کئی دفعہ بندہ تکلیف پہنچا دیتا ہے. میں نا ادھر ورسال کے میں پڑھاتا تھا, ماشاءاللہ ہمارے محترم ہے ماسٹر سجاد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا کرے, بڑی محبت کرتے ہیں دین کے ساتھ, پروگراموں کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائے. گاؤں میں نا جس طرح یہ مسجد ابھی کچھ کام رہتے ہیں, اس طرح نئی مسجد بنی تو کچھ کام رہتا تھا. تو مسجد کے محراب میں نا ٹیلیں لگ رہی تھی. تو ٹیلیں پتہ کون سی تھیں؟ ٹیلیں تھیں وہ بڑی پھولوں والی اور باہر سے بیرون ملک سے آئی تھیں. میں ڈسکا پڑھانے جاتا تھا, میں وہاں سے واپس آیا, میں آ کے ویکھیاں تے وہ ٹیلاں مطلب بڑیاں ہے خوبصورت تھیں لیکن محراب چلان والیاں نہیں سن. وہ بندہ پھر نماز جدوں پڑھانی ہے تو دھیان ٹیلاں والی رہنا, نماز وال گھٹ ہی رہنا. تو میں کیا مستریاں نے میں کیا جی ٹیلاں لا دیو, انہاں یہ لائیاں بیچارے سامان پہ چکن, میں کیا ٹیلاں لا دیو. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا بس میں کیا نہ لا دیو. چودھری صاحب نے کہا نہیں یہ بڑیاں خوبصورت نے ہی لانیاں. میں جی چودھری صاحب نے جماعت نہیں کرانی ہوندی, جماعت میں کروانی ہوندی ہے, تو تسی انہاں نوں لا دیو. اور یہ جائز بھی نہیں کہ مسجد دے وچ اس طرح دا بناؤ سنگار کیتا جائے کہ نماز تو دھیان چھڈ کے تے انہاں ول دھیان ٹر جائے. یہ یہود و نصارہ دی علامت ہے. ابو داؤد دے وچ حدیث پاک ہے, انہاں لا دتیاں. ایک دو ساڈے گئے چودھری صاحب کول جنہاں نے ٹیلاں لوائیاں سن, انہاں کہا جی کاری نے تے ٹیلاں لوا دتیاں نے. کہا اچھا, کاری نو جا کے آکھو کی کہ اے جڑیاں ٹیلاں نے نا یا تے انہاں نوں لوان دی دلیل پیش کر دو تے یا تہاڈی تنخواہ بند کر دینی ہے, تہاڈی تنخواہ دے وچ اینے پیسے میں دینا. سبحان اللہ, استغفر اللہ. کبھی ہو جاتا ہے انسان کے اوپر شیطان کا غلبہ. میں پھر ان کو سنیا بجوایا کہ بھائی جان تنخواہ تسی پہلا بند کر لو تو باقی رہی گل دلیل دی. ابو داؤد کی حدیث ہے, میں نے اب بھی یاد ہے, کچی پینسل کے ساتھ میں نے ان کو حدیث لکھ کے بھیجی تھی. پہلے تو میرا دل تھا کہ عربی چ لکھ کے بھیجا, چودھریاں نوں عربی پڑھنی نہیں انشاءاللہ آئے گی. چودھریاں کی بڑے بڑے پڑھے لکھے نوں عربی کوئی نہیں آتی, جنہوں نے انگریزی فار فار تے ٹار ٹار آتی ہے, عربی انہوں نے نہیں آتی. پھر بھی یہ بھی بڑی حالت پتلی دی علامت ہے. بہرحال مقصد کیا ہے کہ اگر خرچ کر رہے ہیں تو میرے لیے کر رہے ہیں, امام کے لیے کر رہے ہیں یا انتظامیہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے بندو رب العالمین کے لیے خرچ کر رہے ہو تو کسی کو جتلانے کے بعد یا تکلیف پہنچانے کے بعد اپنا خرچ کیا ہوا مال برباد نہ کر لو. آخری بات کرنے والا ہوں, کیسے خرچ کیا جائے تو اللہ تھوڑے میں بہتی برکت ڈال کے بہتا قبول کر لیتا ہے.
چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بہترین نیکی کے معیار کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری جو حضرت انس بن مالک کے ستیلے بیٹے تھے، کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی نا تو اس وقت میرا مدینہ میں مسجد نبی کے بالکل سامنے ایک باغ تھا، بڑا سونا باغ سی، اور اس باغ کی کوالٹی یہ تھی کہ اس میں میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا کنواں بھی تھا، اور اس سے بھی مزے کی بات یہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اس کنویں کے اوپر آ کے بیٹھتے تھے، اپنے پاؤں مبارک اس کی طرف لٹکایا کرتے تھے۔ اے بنو گل بڑی پسند سی، سب سے بڑھ کے پسند وہ باغ تھا۔ جب میں نے سنا کہ نیکی کے اعلیٰ درجے کو پہنچ نہیں سکتے جب تک بہترین چیز خرچ نہ کرو، میں اسی وقت کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے باغ میں پوری دنیا جو سب تو زیادہ پسند ہے اے میں اللہ دے راستے وقف کرنا۔ تو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، اے بھی گل نوٹ کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا انس ابو طلحہ ادھر آ گل سن، یار تو اللہ دے راج تے خرچ کر دیتا ٹھیک ہے، لیکن تیرا فلاں ماموں ہے انہوں تو یہ باغ دے دے، وہ بڑا غریب ہے بیچارہ، چلو وہ دا سسٹم چل جائے گا، تو یہ باغ سارے دا سارا انہوں نے دے دے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کھاندہ پیندہ بندہ ہے انہوں چاہیے اپنے رشتہ داراں وال بھی دھیان رکھے۔ کئی کھاندے پیندے بندے میں ویکھے نے رشتہ داراں نہیں دین گے، باہر دین گے، کیوں؟ انہاں نوں قاری صاحب جنہ مرضی دئیے، انہاں کدی عزت نہیں کیتی، انہاں دے گھر جائیے نا پانی بھی نہیں پوچھا، بھائی تو پانی واسطے خرچ کرنا ہے، بھائی تو عزت کے لیے خرچ کرنا ہے کہ اللہ سے پانے کے لیے خرچ کرنا ہے؟ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ مانگا، فنڈ مسجد کے اندر، تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ سب سے بہتر چیز اللہ کے راہ میں دینی چاہیے۔ تو ان دنوں میں نا خیبر سے مجھے بڑا بہترین مال آیا ہوا تھا، بڑا ہی سونا مال سی ہے، دل کہتا تھا یہ بڑا خوبصورت مال ہے۔ کہا میں نے سارے مال میں سے چن کے وہ خیبر والا مال نکال کے اللہ کے راستے میں وقف کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مال مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ اگر کسی کے پاس کوئی پیسہ ہے جو کسی اہم کام کے لیے رکھا ہے، اللہ کے دین کے لیے ضرورت پڑ گئی ہے، اللہ کی قسم اگر کوئی بندہ وہاں سے نکال کے اللہ کو دیتا ہے، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تاری مسجد کی جگہ جیڑی ہے، مجھے ویسے زیادہ نہیں، بھائی مدثر صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کے سسرال ہیں تو وہ خالہ جی ہیں، انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ ان کی اور جائیداد کیا ہے یا کیا ان کا سسٹم ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں اس مسجد کے 8 حصے کیے جائیں نا تو ایک حصے دے وچ انہاں دا گھر ہے، ایسی بات ہے، اتنا کو گھر ہے کہ نیچے ایک کمرہ ہے جو دکان ہے اور ساتھ اوپر چلے جاؤ سیڑھیاں ہیں اور اوپر بھی بالکل چھوٹا سا ہے۔ تو انہوں نے اتنی جگہ اللہ کے دین کے لیے دی، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ایسی نیکیوں کو اپنی بارگاہ کے اندر بڑی قبولیت سے نواز دیا کرتا ہے۔ ساڑھے تھے بندے کی آندے نے ایک قاری صاحب میرے کو پیسہ ہی دعا کرو میرا کام چل جائے، میرے کو پیسہ ہے، پھر ویکھیو میں اللہ دی راہ خرچ کرتا، بھائی تیرے کو جننے کو ہے نے ان تے ڈے نے، مہینے کا 25-30 ہزار تے کمانا ہی ہے نا، 25-30 ہزار چ 10 کنا کو خرچ کرنا ہے، 100 کدی دیتے ہی مسیتے 200 دیتا ہے، اے نہیں قاری صاحب یہ تو میرے کو اپنے پورے نہیں ہوتے، اے پتر تینوں پورے ہونے بھی نہیں، لاکھوں آنے کے بعد بھی پورے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو صدقت افضل، اللہ کے نبی سب تو بہترین صدقہ کیڑا ہے؟ فرمایا الجہد المقل، جڑے بندے نے محنت مزدوری کر کے تھوڑی جی آمدن کٹھی کیتی ہوئے، اس تھوڑی جی دے وچوں تھوڑی جی اللہ نو دے دے، اللہ نو یہ تھوڑی جی بڑی پسند ہو جاندی جی۔ کہیں بہتا کر کے نا آخری 2 دی سنسنا آگے گال ختم کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اسی طرح فنڈ کی، جہاد کے لیے فنڈ کی اپیل کی، سارے لوگوں نے کچھ نہ کچھ مال پیش کیا، تو ایک صحابی تھے بڑے پریشان، یار میرے کو تو کچھ ہے کوئی نہیں، ماڑا بندہ سے، ان کا ایک بازو بھی نہیں تھا، بازو بھی نہیں تھا، معذور تھے، تو یہودی کے پاس گئے، یہودی نو کیا یار تیرے باغ دے وچ کام دی ضرورت ہے، تیرے باغ نو پانی پلانا ہے، تو میں پانی پلا دینا وا، تو ودی مزدوری میرا طے کر لے، میں دے دے۔ کہا ٹھیک ہے، ساری رات اس کے باغ کو پانی پلاتے رہے، ساری رات دنیا ستی سی، اے اللہ دا شیر ساری رات یہودی دے باغ نو پانی پلاندا رہا ہے، اور خوہ چلا کے یہ نریاں کھالا شالا نہیں ہیں ویکھنیاں، پانی پلا کے صبح اس کو ملی کچھ کھجوریں، اور بعد حدیث میں آتا ہے اس کو کچھ درہم ملے تھے،
ایک حدیث آتا ہے کہ انہوں جڑیاں کھجوراں ملیاں نا انہیں سویرے لیا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دتیاں، آپ نے جڑا وڈا ڈھیر لگا سی نا وہ اتنے کھلار دتیاں۔ ایک حدیث آتا ہے کہ انہوں درہم ملیا سی، انہیں درہم لیا کے نبی علیہ السلام دے، اللہ دے رسول میرے کو لے جائے لے لو، قبول کر لو میری طرف۔ آپ بڑے پریشان ہوئے تھے، آپ نے فرمایا یار میں دس اے تیرے کول آیا کتھوں؟ پتہ ہوتا ہے نا کہ اے بندے دی کیپیسٹی کنی کوئے، تے انہیں پھر سارا واقعہ سنایا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودی کے پاس گیا، اس کے باغ میں پانی پلایا۔ کہا تیرا تو ہاتھ ہی کوئی نہیں، بازو کوئی نہیں، تو پانی کیسے پلایا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازو تو ہے نا، منہ اور دانت تو اللہ نے دیے نا، میں ایک ہاتھ سے وہ رسی کھینچتا تھا، اپنے دانتوں میں اڑاتا تھا، پھر آگے سے رسی کھینچتا تھا، دانت میں اڑاتا تھا، ساری رات میں نے اسی طرح یہودی کے باغ کو پانی پلایا۔ اس نے درہم مجھے دیا، میں نے درہم آپ کو لا کے دے دیا۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو اور فرمایا لوگوں صحابہ کا درہم اللہ میات درہم، لوگوں نے ہزاروں اور لاکھوں اور سینکڑوں درہم اللہ کے راہ میں وقف کیے ہیں، لیکن سن لو میں محمد رسول اللہ کی زبان سے میں مہر لگاتا ہوں اور میری بات اللہ کی اجازت کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہے۔ فرمایا میں کہتا ہوں اس کا ایک درہم لوگوں کے سینکڑوں ہزاروں اور لاکھوں درہم خرچ کرنے سے زیادہ سبقت اللہ کے ہاں لے گیا، اللہ نے اس کو لاکھوں درہم خرچ کرنے والوں سے زیادہ ثواب عطا فرمایا۔ تو جڑا بندہ تھوڑا کماندا ہے، تھوڑے چ بھی اللہ دے راہ چ کڈے گا نا تو انشاءاللہ انہوں فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی یہ جذبے عطا کرے کہ ہم مال حلال طریقے سے ساری زندگی کمائیں، حرام کبھی نہ کمائیں، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، والدین کو کبھی بھی اللہ حرام کما کے کھلانے کی توفیق ہی نہ عطا فرمائے، کہ ایسا موقع ہی نہ لے کے آئے۔ اور اگر کوئی زندگی میں پیچھے گزر گیا اللہ سے پکی سچی ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ حلال کمائیں گے، حلال سے گزارا کریں گے۔ اللہ تجھ سے یہ دعا ہے کہ تو ہمیں حلال کے اوپر کفایت کی توفیق عطا فرما، اینا کو حلال رزق مولا سارے نوں دے دے کہ جدے وچ انہاں دا گزارا ہو جائے۔ لوگ بڑے پریشان نے، اللہ تعالیٰ سارے دی پریشانیاں دور فرمائے، سب دے حال تے اپنا رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سب نوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقیاں دے چلن دی توفیق عطا فرمائے، مال کے ساتھ اندھی محبت سے بچائے کہ ہم مال کے پیچھے لگ کے نمازیں چھوڑ دیں، نمازوں میں سستی کر دیں، جمعے چھوڑ دیں، دین کو سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی نوبت کبھی بھی نہ لے کے آئے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين